یہ لٹرلی ایک اہل سنت کے جوان ہیں. ظاہر ہم سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں تو کئی لوگ ملتے ہیں، تو پوچھا آپ کس مکتب سے؟ ہم نے کہا ہم الحمدللہ شیعہ ہیں. آپ کس مکتب سے ہیں؟ کہ ابھی تک کنفیوز ہوں. میں نے کہا کیا مطلب کنفیوز ہو؟ کہ اتنا آپ مولوی ڈراتے ہو، جہنم جنت، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ ہوگا یہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا، یہ کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. میں نے کہا تو مسئلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا جب ہم آپ لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، اب کمال یہ کیا ٹی وی والوں نے 7-8 مولوی بلا دیے، شیعہ سنی میں بھی پھر کئی، بریلوی کو بلاتے ہیں، امام حنیفہ والے، اہل حدیث کو بلا دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، ایک دو اور فرقوں کے بھی جو ہیں نقشبندی فرقے کا وہ بھی بٹھا دیا. اب شیعہ، اب سارے ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. اب جو ٹی وی پر بیچارہ سادہ مسلمان دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا، وہ صرف جانتا ہے کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اب پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے درمیان مسئلہ کیا ہے، دور دور سے سنتے تھے. اب ایک سوال آتا ہے ٹیلی فون سے، بھائی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، چاروں مولوی آپس میں لڑنے لگتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ مولانا اتنا پڑھنے کے بعد جب ان کو نہیں پتا حق کیا ہے تو ہمارے اللہ کیا پوچھے گا ہم سے؟ جب اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد سارے مفتی وہی کتابیں لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. دوسرا کہا کہ مولوی صاحب ہمیں سخت منع کیا جاتا ہے مشاجرات صحابہ نہ پڑھا کرو. جنگ صفین ہوئی، ایک طرف نبی کا صحابی، دوسری طرف بھی نبی کا صحابی، دونوں لڑے، کئی سو لوگ اس میں مر گئے بیچارے. دوسری جنگ ہوئی، ایک طرف نبی کی زوجہ، دوسری طرف نبی کا داماد، جنگ ہوئی، کئی سو لوگ وہاں پر بھی مر گئے. جب ہم پوچھتے ہیں مرنے والوں کا کیا ہوگا، کہا دونوں جنت میں چلے جائیں گے. کہا مولوی صاحب اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی وہ جنت میں جائیں گے، آپ مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ اللہ میرے چھوٹے گناہوں کا کیا کرے گا؟ میں نے کسی کا خون تو نہیں کیا، میں نے کسی کا قتل تو نہیں کیا، میں نے اتنا بڑا فساد کھڑا تو نہیں کیا. پھر جب وہ سارے چلے جائیں گے تو اللہ ارحم اور راحمین ہے. مطلب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک راستہ کھول دیا سب کے لیے کہ جو زندگی میں کرنا ہے کرو. یہ ناممکن ہے. یہ سارا الزام کس پہ جاتا ہے؟ لیاذ باللہ اللہ پہ جائے گا کہ خدا تو نے مجھے پیدا کیا ایک ایسی سوسائٹی میں جو خود کنفیوز ہے، اور یہ کیسا دین تو مجھے دے کر گیا ہے کہ جو کتاب اٹھاؤ، جس مولوی کے پاس جاؤ، جس عالم کے پاس جاؤ، اس نے اس پہ فتویٰ دیا، اس نے اس پہ فتویٰ دیا. شیعوں کو یہودیوں نے مارا کیا؟ مسلمانوں نے مارا. مسلم کا قتل کرتا ہے. ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑے بپا کیے. تو میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسان کو وداؤٹ پلان چھوڑے. یہ عبث ہے، پھر خلقت کا مقصد عبث ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو مولانا صاحب کیا کریں؟ میں نے کہا کون سی کتاب ہے جس پر 100% ہر مسلمان کا ایمان ہے؟ نام پتا ہے؟ قرآن ہے. میں نے کہا اس قرآن کی کون سی سورت ہے جس کو پڑھنا دن میں کئی مرتبہ واجب ہے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ الحمد. کیوں واجب ہے؟ کبھی سوچا؟ صبح سورہ حمد، دوسری رکعت میں سورہ حمد، ظہر کی 4 رکعتوں میں سورہ حمد، مغرب کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد، عشاء کی 2 رکعتوں میں سورہ حمد. ہے کیا اس حمد میں؟ معصومین فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا پورا روڈ میپ ہے، اس میں پورا نقشہ دیا ہوا ہے پروردگار عالم نے سورہ حمد میں. اتنا پیارا نقشہ. یہاں سے اہل بیت بھی نکلتے ہیں، یہاں سے مدد بھی نکلتی، سب کچھ ہے سورہ حمد میں.